ہر شہر کی ایک کہانی ہوتی ہے، لیکن کچھ کہانیاں صرف شہروں کو نہیں بلکہ پوری دنیا کو بدل دیتی ہیں۔ ان میں سے ایک شہر ایسا بھی ہے جس نے وقت کے ساتھ دنیا پر اپنی ایک الگ پہچان بنا لی۔ ایک ایسا شہر جو کبھی افیون کی جنگوں، غیر ملکی طاقتوں اور سیاسی تبدیلیوں کا مرکز رہا، لیکن آج شنگھائی ایشیا کے سب سے پاورفل فائنینشیل اور بزنس سینٹرز میں سے ایک ہے۔ اس شہر کے پیچھے چھپی کہانی میں ایسے کئی راز ہیں جو وقت کے ساتھ دنیا کے سامنے آئے۔ آج ہم شنگھائی کی اس حیرت انگیز کہانی کو جاننے کا سفر شروع کرتے ہیں۔ میں ہوں بہاول اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹیراسکوپ ٹاکس۔ شنگھائی کی کہانی کو سمجھنے کے لیے ہمیں 19ویں صدی سے بھی پہلے جانا ہوگا۔ آج جہاں آسمان کو چھوتی ہوئی عمارتیں کھڑی ہیں، تبھی یہاں ایک چھوٹی سی بستی ہوا کرتی تھی۔ شنگھائی کی لوکیشن ہی اس کی سب سے بڑی طاقت بننے والی تھی۔ ینگٹیز ریور کے قریب اور سمندر سے جڑی ہوئی اس جگہ نے دھیرے دھیرے تجارت کرنے والوں کی توجہ حاصل کرنا شروع کی۔ لیکن شنگھائی کی اصل تبدیلی ابھی شروع نہیں ہوئی تھی۔ وہ وقت آنے والا تھا جب جنگ، غیر ملکی طاقتوں اور تجارت نے اس چھوٹی سی بستی کو ایسے راستے پر ڈال دیا جو آخرکار اسے دنیا کے سب سے اہم شہروں میں لے گیا۔ 19ویں صدی میں برطانیہ اور چائنا کے درمیان افیون کی تجارت ایک بڑی پرابلم بن چکی تھی۔ چائنا کی حکومت نے افیون کی تجارت روکنے کی کوشش کی، لیکن برطانیہ نے اس فیصلے کو قبول نہیں کیا۔ 1839 میں دونوں ملکوں کے درمیان پہلی جنگ شروع ہوئی۔ چائنا کی ہار کے بعد 1842 میں ٹریٹی آف نینکنگ پر دستخط ہوئے۔ اس معاہدے نے شنگھائی کی تاریخ بدل دی۔ شنگھائی ان چند چائنیز پورٹس میں شامل ہو گیا جہاں غیر ملکی تجارت کی اجازت دی گئی۔ اس کے بعد برطانیہ، امریکہ اور فرانس نے شہر میں اپنے الگ علاقے قائم کیے، اور یہیں سے شنگھائی ایک چھوٹے سے چائنیز پورٹ سے نکل کر ایک ایسے انٹرنیشنل سٹی میں بدلنا شروع ہوا جہاں مشرق اور مغرب پہلی بار اتنے قریب آ رہے تھے۔ شنگھائی میں غیر ملکی طاقتوں کے آنے کے بعد شہر کا رنگ تیزی سے بدلنے لگا۔ برٹش، امریکن اور فرینچ علاقوں میں نئے دفتر، بینکس، گودام اور تجارتی مرکز بننے لگے۔ دنیا کے مختلف حصوں سے تاجر شنگھائی کا رخ کرنے لگے، اور ہوانگپو ریور کا کنارہ تجارت کا ایک بڑا مرکز بن گیا۔ لیکن اس ترقی کا دوسرا پہلو بھی تھا۔ شنگھائی کا بڑا حصہ چائنیز حکومت کے سیدھے کنٹرول سے باہر تھا، اور غیر ملکی طاقتوں کا اثر روز بڑھتا جا رہا تھا۔ شہر میں پیسہ اور تجارت تو آ رہی تھی، لیکن ساتھ ہی غیر برابری اور تنازعات بھی بڑھ رہے تھے۔ 20ویں صدی کے شروع ہونے تک شنگھائی ایک ایسا شہر بن چکا جہاں پرانی چائنیز دنیا اور ماڈرن ویسٹرن دنیا ایک ہی جگہ نظر آتی تھی۔ شنگھائی کی ترقی زیادہ دیر تک امن کے ساتھ نہیں چل سکی۔ 1930 میں جاپان کی طاقت ایشیا میں بڑھ رہی تھی، اور شنگھائی بھی اس تکرار سے بچ نہیں سکا۔ 1932 میں جاپان اور چائنا کے درمیان جنگ ہوئی، اور 1937 میں سیکنڈ سینو جاپانیز وار کے دوران شنگھائی پر جاپان نے قبضہ کر لیا۔ شہر میں جنگ کا اثر ہر طرف نظر آنے لگا۔ تجارت رک گئی، لوگوں کی زندگی بدل گئی، اور شنگھائی کا وہ انٹرنیشنل رنگ دھیرے دھیرے ختم ہونے لگا جو پچھلی صدی میں بنا تھا۔ 1949 میں چائنا میں کمیونسٹ ریولیوشن کے بعد شنگھائی کی سیاست اور اکنامی نے ایک اور بڑا موڑ لیا۔ غیر ملکی طاقتوں کا اثر ختم ہوا، لیکن شنگھائی کی اصلی اکنامک کم بیک ابھی باقی تھی۔ 1949 کے بعد شنگھائی کی اکنامی پر حکومت کا کنٹرول مضبوط ہوتا گیا۔ شہر کی انڈسٹریز کو نئی ڈائریکشن دی گئی، اور شنگھائی چائنا کے انڈسٹریل سینٹرز میں شامل ہو گیا۔ لیکن 1970 کے آخر میں چائنا نے اپنی اکنامی میں بڑی تبدیلیاں شروع کی۔ 1978 میں ڈینگ سیاؤپنگ کی ریفارمز کے بعد چائنا نے دنیا کے لیے اپنی اکنامی کھولنا شروع کی۔ شنگھائی کے لیے بھی یہ ایک نیا دور تھا۔ 1990 میں چائنیز گورنمنٹ نے پوڈونگ کو ڈیولپ کرنے کا فیصلہ کیا۔ جہاں کبھی زیادہ تر ویئر ہاؤسز اور خالی زمین نظر آتی تھی، وہاں کچھ ہی سالوں میں اسکائی اسکریپرز، بینکس اور بزنس سینٹرز کھڑے ہونے لگے، اور اسی ڈیولپمنٹ نے ماڈرن شنگھائی کی بنیاد رکھ دی۔ آج شنگھائی چائنا کے سب سے امپورٹنٹ شہروں میں سے ایک ہے۔ پوڈونگ کا اسکائی لائن، شنگھائی ٹاور اور بند کے پرانے یورپین اسٹائل بلڈنگز مل کر شہر کی ایک ایسی تصویر بناتے ہیں جہاں تاریخ اور ماڈرن دنیا ایک ساتھ نظر آتی ہے۔ شنگھائی دنیا کے سب سے بزی پورٹس میں سے ایک ہے، اور انٹرنیشنل فائنانس، بزنس اور ٹریڈ میں اس کا بہت بڑا رول ہے۔ لیکن شنگھائی کی اصل طاقت صرف اس کی اونچی بلڈنگز یا بزی اسٹریٹس میں نہیں، بلکہ اس سفر میں ہے جس نے اس شہر کو بار بار بدلتے وقت کے ساتھ
साथ खुद को बदलने का हुनर दिया। आज का शंघाई उस लंबी कहानी का नतीजा है, एक छोटे से पोर्ट से निकलकर दुनिया के सबसे इम्पोर्टेंट सिटीज में शामिल होने तक का सफर। शंघाई का सफर अभी खत्म नहीं हुआ। आज शहर टेक्नोलॉजी, फाइनेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर के नए दौर में तेजी से आगे बढ़ रहा है। लेकिन दुनिया भी बदल रही है और शंघाई को भी नए चैलेंज का सामना करना है। क्लाइमेट चेंज, पॉपुलेशन, इंटरनेशनल कंपटीशन और इकोनॉमी में होने वाली तब्दीलियां आने वाले वक्त में शंघाई के लिए अहम होंगी। फिर भी जिस शहर ने अपनी तारीख में जितनी बार खुद को बदला है, उसके लिए एक बात कहना मुश्किल नहीं है, शंघाई की कहानी अभी जारी है। शंघाई एक छोटे से पोर्ट से शुरू होकर जंगों और सियासी तब्दीलियों से गुजरकर आज दुनिया के सबसे अहम शहरों में अपनी जगह बना चुका है। ये शहर हमें बताता है कि वक्त के साथ सिर्फ दुनिया नहीं बदलती, कुछ शहर खुद को बदलकर दुनिया पर अपना असर छोड़ देते हैं। और शायद इसी वजह से शंघाई सिर्फ चाइना का एक शहर नहीं बल्कि दुनिया की बदलती हुई तस्वीर का एक अहम हिस्सा है। अगर आपको आज की डॉक्यूमेंट्री पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताएं कि अगला एपिसोड हम किस सिटी पर बनाएं। मैं हूं बहावल और आप देख रहे थे टेरास्कोप टॉक्स। मिलते हैं अगले एपिसोड में। अल्लाह हाफिज।